تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کیا، صحابی نے سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والدین چلے گئے تو کیا میں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا ہاں، ایک تو ان کے لیے دعا مانگا کر، دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے لیے استغفار کیا کر، تیسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کر دے، اگر تجھ سے ہو سکے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو ان کی طرف سے صلہ رحمی بھی کر، یعنی ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اپنے چچاؤں کے ساتھ تو نیکی کر، اور اگر تیری والدہ کی طرف سے تو نیکی کرنا چاہے تو اپنے ماموں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اور پھر 5ویں نمبر پر محبوب نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کی تعظیم کر، ان کے لیے تیرے دل میں اچھے جذبات ہوں، تو اکرام کر دوستوں کا، اور وہ معاذ اللہ ان کا نافرمان ہو تو فرمایا پھر ان کے لیے دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، امید ہے اللہ اسے نیکوکاروں میں لکھ دے گا، وہ فرما برداروں میں آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کرے، دعائے مغفرت کرے، اب ان کے لیے وہ اب ہی شروع کر دے ان کو یاد کرنا، ابھی اس مقام پر آ جائے، ابھی کچھ سوچ لے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم کی امید ہے کہ اللہ اس نے جو زندگی میں اس سے غلطیاں ہو گئی، رب اس کی ان غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ روز استغفار کرے۔ ایک دوست نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضرت صاحب والدین چلے گئے ہیں، ان کے لیے کیا کروں؟ تو بڑی بڑی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے اپنے اس محبت والے دوست کو یہ محبت والا مشورہ دیا تھا کہ میں چونکہ آپ کو جانتا ہوں آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ نہ نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ وہ کہنے لگے جی وہ تو میں پڑھوں گا، والدین کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا نماز پڑھیں، ہر نماز کی آخری رکعت میں کہو گے نا ربنا اغفر لی ولی کہو گے نا ہر نماز میں، تو کتنا بڑا اجر ملے گا آپ کے والدین کو۔ اور پھر وہ سارا اسلوب کہ پہلے آپ نے قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ اتحیات میں بیٹھے، پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی عبادت کرنے کا دھم بھرا، پھر اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر اس کے محبوب پر درود پڑھا، اتنے سارے کام کر کے اب آپ نے آخر میں کہا ربنا اغفر لی والدیا، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ تو بتائیے اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ تو اپنے والدین کے لیے ان کے جانے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، کفن دفن کا بندوبست کیا جائے، جنازے کا اہتمام کیا جائے، لیکن کچھ چیزوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا توجہ سے ہمیں سمجھایا ہے اور ہماری بار بار توجہ دلائی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں باپ کیا ہیں، ماں باپ کے بارے میں کچھ فرمائیے، تو حضور نے فرمایا تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں، اگر تم ان کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ اخلاق عالیہ کا رویہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہو، ان کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، شریعت اسلامیہ نے جو ان کے حقوق متعین کیے اگر وہ تم ادا کر لیتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم ان حقوق کو ادا کرنے میں ناکام رہتے ہو تو پھر تمہارے لیے دوزخ ہے۔ تو یہ ایک دینی، روحانی، ایمانی ضرورت ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور والدین بھی انسان ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا رویہ ہمیشہ ہی ٹھیک ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کبھی خطا نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کے رویے میں ترش روئی نہ آئے، وہ کبھی تلخ نہ بولیں؟ یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا ہے، اور یہ 100% حقیقت ہے کہ بعض مقامات پر والدین انصاف بھی نہیں کر پاتے،
لیکن ایک مسلمان بیٹے کو کیا حکم دیا گیا ہے اور اس سے شریعت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ والدین کا جو معاملہ ہے، ان کا جو رویہ ہے، اس کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. ساری عدالتیں دنیا میں تو نہیں نہ لگ رہی. ایک عدالت صبح قیامت بھی تو قائم ہوگی. اگر وہ کہیں کسی مقام پر، کہیں جگہ پر وہ کسی غلطی کا شکار ہیں تو اند اللہ جواب دیں گے. ہم کیا کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ تم پر ظلم بھی کریں تو تم نے پھر بھی نیکی کر لی ہے. تمہارے رویے سے خیر ہی پھوٹنی چاہیے، تمہارے لب و لہجے سے ان کے لیے ہمیشہ خوبصورت رائے کا اظہار ہی ہونا چاہیے، تمہارے بازو ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، اور تمہیں ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے رب کو جواب دینے کا تصور قائم رکھنا چاہیے. تمہارے اندر کہیں کمزوری نہ آئے. میں بڑی دیر سے اپنے دوستوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرا رہا ہوں کہ انسان کے ساتھ ہی ساری چیزیں رہتی ہیں، بیماریاں بھی، پریشانیاں بھی، کاروبار کا اتار چڑھاؤ بھی. انسان کے ساتھ دوستوں کی کبھی وفاداری، کبھی بے وفائی، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی دیگر رشتہ داروں کے مسائل. اسے حکم یہ دیا گیا ہے، اسے سمجھایا یہ گیا ہے کہ وہ کسی ایک چیز میں الجھ کر باقی چیزوں کو بھولنا نہ شروع کر دے. کسی ایک پریشانی، ایک آزمائش کی وجہ سے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو داؤ پہ لگانا نہ شروع کر دے، بلکہ وہ اپنے دل کو، اپنے سینے کو، اپنی طبیعت کو کشادہ رکھے. یہی معاملہ ماں باپ کے تعلق سے ہوتا ہے. ہم نہ ذرا دیگر کاموں میں بعض اوقات اس طرح کا الجھتے ہیں کہ اپنی اس اہم ذمہ داری سے ہم نظریں ہٹا لیتے ہیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نہ تیز دھوپ میں جلتی اور تپتی ہوئی زمین پر کئی میل کا سفر اپنی ماں کو اٹھا کے اس طرح کیا ہے کہ میرے پیروں میں جوتے نہیں تھے. اس پوری بات کو پھر سے آپ سمجھے بھلا میں نے کیا کہا. یعنی گرم زمین پر گرمیوں میں چلنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور پھر گرمی اگر عرب شریف کی ہو اور صحرائی علاقہ ہو، اور پھر آپ نے ایک شخص کو بھی کندھوں پر اٹھایا ہوا ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گرم موسم میں گرم ریت پر ننگے پاؤں ماں کو اٹھا کر میں نے میلوں کا سفر کیا. خدا را میری بات کو تقریر نہ سمجھنا، یہ ایک غلام نے اپنے نبی سے سوال کیا ہے. اس سوال کی لذت کو محسوس کریں اور پھر جواب کا حسن ملاحظہ کریں. عرض کی حضور، پڑھا میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرنا چاہیے، تو وہ میں کوئی حق ادا کر سکا ہوں، کوئی خدمت کر سکا ہوں؟ اس نے کہا میں نے میلوں ننگے پاؤں تپتی زمین پر صحرا میں سفر کیا ہے. تو محبوب کریم نے بھی اسے سبق یاد کرایا. اس نے اپنی طرف سے خدمت بتائی تھی تو حضور نے ماں کی شفقت بتائی. فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری ماں کو درد کے جھٹکے آئے تھے. وہ جو جھٹکے آئے تھے نا، ان جھٹکوں میں سے اب ایک جھٹکے کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا. وہ جو درد کے جھٹکے تھے، وہ جو تکلیف تھی، کتنی مائیں دوران زچ کی دنیا سے چلی جاتی ہیں. وہ بیٹا پیدا کر گئی، خود رخصت ہو گئی، وہ جان پر کھیل گئی، لیکن ایک زندگی دنیا میں چھوڑ گئی. لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ماں نے کہیں کھڑے ہو کے کہا ہو کہ اوہو میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ اعزاز دیا ہے، لیکن بچے تھوڑا سا کر کے نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ جی الحمدللہ میں نے ابا جی کو حج کرایا ہے، شکر ہے اللہ کا جی، ابا جی میرے پاس ہی تھے جی، باقی بھائیوں کے پاس نہیں تھے. تو ابا جی کس کے تھے؟ پڑوسی نے حج کرانا تھا. آپ کے پاس تھے نا تو آپ کے والد ہی تھے نا. آپ نے یہ 20 مرتبہ بتایا ہے کہ والد کی میں خدمت کرتا ہوں، میرے پاس رہتا. یہ بھی بتاؤ کہ ابا نے مجھے حصہ کتنا دیا ہے. ساتھ یہ بھی بیان کرو کہ صرف ابا ہی میرے پاس نہیں رہتا، میں نے بھی ساری زندگی باپ کے پاس ہی گزاری ہے.